سر 2010 کا جو خطرناک سیلاب آیا تھا اس میں آپ نے کتاب لکھی لبیک. یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی؟ عامر، یہ ایک کتاب ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی سر. ایک تو اس کا نام ہے لبیک ٹو دی کال آف کلیمٹی. لبیک میں نے نام کیوں رکھا تھا؟ بیکاز لبیک جو ہے میری فرنٹیئر فورس ریجمنٹ ہے اور ہمارا موٹو ہے لبیک. لبیک کا مطلب ہے حاضر، چاہے وہ جنگ ہو چاہے امن میں کوئی مصیبت ہو تو ہم جناب ہر وقت حاضر رہتے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں لکھی گئی تھی. جی. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے بہت ساری تصاویر لی تھی، جاتے آتے تصویریں لیتا رہتا تھا. تو کچھ دوستوں نے تصویریں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی انہیں پرنٹ کرنا چاہیے. پھر جب ان سے سیلاب کے متعلق ڈسکشن ہوتی تھی، بیکاز ان دنوں میں ہر آدمی کو یہ سٹوری سناتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لکھتے کیوں نہیں. تو پہلے تصویری کتاب چھاپنے کا ارادہ تھا، پھر اس میں تھوڑا لکھنے کا ارادہ بن گیا اور آخر پہ یہ اس فارم میں کتاب بن گئی، جس کی تصویریں میرا خیال آپ پیچھے اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں. جی. یہ اس طرح یہ کتاب لکھی گئی تھی. تو سر آپ اس وقت کدھر تھے جس وقت یہ سیلاب آیا تھا؟ میں اس وقت کمانڈ کر رہا تھا پنواکن میں. آئی واز جی سی دیر. تو یہ جو نارتھ سندھ کا علاقہ ہے یہ سارا انٹرنل ڈیزاسٹرز کے لیے میرے پاس ہوتا تھا. جی. تو اس لیے یہ اس سیلاب کی جو سٹارٹ ہے یہ ہوا تھا نارتھ سے. فرام اے میسو کلاؤڈ بسٹ آیا تھا ادھر. اس کی وجہ سے جتنے دریا تھے سب فل ہو گئے. لیکن سکھر سے پہلے یہ سارے دریا سندھ میں شامل، جو دریا سندھ ہے اس میں چلے جاتے ہیں. ایکچولی انڈس ریور از دی ڈرینیج آف فار آل دیز ریورز. اس لیے میرے علاقے میں سارے دریاؤں کا پانی اکٹھا ہو کے تو پہنچا ہوا تھا. سکھر بیراج آزار چیلنج، وہ جو فیمس توری بند ہے جو ٹوٹا تھا اور دریا سے پانی باہر گیا تھا، وہ بھی میرے علاقے میں تھا. تقریباً 25% آف دی افیکٹڈ ایریا میرے پاس تھا اس وقت. تو دیٹس ہاؤ وی مینیجڈ اٹ. دن رات کام چل رہا تھا. تو سر آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ آپ نے اس سیلاب کو ہینڈل کیسے کیا؟ عامر، یہ بڑی ایک لانگ سٹوری ہے. ڈیزاسٹرز ہینڈل کرنا نا، اس کے لیے ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر کبھی نہ ایک علیحدہ سیریز کریں گے. جی. لیکن اس میں سے چند باتیں جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں. وہ ایسے ہے کہ جو ہماری قوم ہے یہ ایک تو بہت بہادر قوم ہے، لیکن بہادر کے ساتھ بیوقوف بھی ہے. اور وہ اس طرح کہ جب ہم انہیں بتا رہے تھے کہ بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، چونکہ ہمیں پیچھے سے ساری انفارمیشن مل رہی تھی اور ان کو کہتے تھے اپنا علاقہ خالی کرو، تو وہ بالکل چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. ان کا ایک ہی آرگومنٹ تھا، یہ کوئی نیا سیلاب آ رہا ہے، ہمیشہ آتا ہے. تو اس لیے ہم ڈینائل موڈ میں رہنے لگ پڑتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے اتنی کمپین چلائی، ہم نے اتنے لوگوں کو موو کرایا کہ اللہ کے فضل سے لاس آف لائف آلموسٹ نیگلیجیبل تھا اس علاقے میں، ڈسپائٹ کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. اور دوسری چیز ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. ہماری قوم بھی، غریب آدمی بھی، امیر آدمی بھی، سارے جو آبادی کے جو سارے گروپس ہیں وہ جو بھی کوئی مصیبت میں ہوتا تھا گاؤں میں، یہ سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. ٹرالیاں آ جاتی تھیں، شہر والے گاؤں والے کی مدد کرتے تھے. جو لوگ سکھر شہر کے ارد گرد بہت بڑے کیمپ لگ گئے تو سارے شہر والوں نے اتنے لوگوں کو کھانا دینا سٹارٹ کیا. لوگ کراچی سے آ گئے. سو اپنی مدد آپ کے تحت ہم وی آر ٹو گڈ. اسی طرح جو ہمارے فلانتھراپسٹ ہیں، سکھر کے اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کہ مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا، ان کو ٹینٹ کہاں سے دیں گے. پی ڈی ایم اے اس زمانے میں نیا ہوتا تھا، ابھی بنا بھی نہیں تھا. این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اور یہ سسٹم میں اتنی جان نہیں تھی. تو میں نے جس بھی آدمی کو کراچی رنگ کیا، لاہور رنگ کیا، فوراً ٹرکوں کے ٹرک سامان آنا شروع ہو گیا. ایک سٹیج یہ آ گئی کہ ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے ٹینٹ میں بیٹھیں، ہم آپ کو کھانا ادھر پہنچائیں گے. میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کا کھانا 3 ٹائم کا لوگوں کو ادھر دیتے تھے. اور یہ سارے ہمارے لوگوں کا کمال تھا، ہماری قوم کا کمال تھا، جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن عامر، اس فلڈ نے جو نقصانات کیے تھے وہ بہت زیادہ تھے. غریب آدمی تھا، اس کی ساری عمر کی جائیدادیں تباہ ہو گئیں.
زمینیں ساری بہہ گئیں جی تو صدیوں کی جو یا نسلوں کی جو اس کی محنت تھی وہ بالکل پانی پانی ہو گئی. اس کے بعد ظاہر ہے حکومت کوئی تھوڑا بہت کرتی ہے, پورا نقصان تو کبھی نہیں پورا ہو سکتا, لیکن یہ بڑے صبر والی قوم ہے, انہوں نے جا کے اپنی دوبارہ زندگی سٹارٹ کی. آج بھی جب مجھے ادھر سے کوئی لوگ ملتے ہیں تو ان کا اثرات میرا خیال ہے آج تک وہ پورے طریقے سے واپس نہیں آ سکے. وہ پہلے ہی غریب تھے, جو کوئی تھا وہ بھی چلا گیا, تو دوبارہ ایک زندگی بنانا اٹ ٹیکس ٹائم. تو بہرحال ہماری قوم بہت بہادر قوم ہے اور مشکل وقت میں ہم بڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں, چاہے فوج ہو, چاہے سول لوگ ہوں, چاہے امیر آدمی ہوں, چاہے غریب آدمی ہوں, ہم سارے مل کے مشکل سے نکلنا جانتے ہیں. تو یہ کتاب وہ سٹوری ہے بیسیکلی. ایک اور ہمارا پرابلم ہے کہ ہم چیزیں ریکارڈ نہیں کرتے. جی جب میں نے بک لکھ لی جی مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت اچھا کیا کہ کم از کم ریکارڈ تو کر لی. جو تصویر ہے نا, جی پکچر از ورتھ 1000 ورڈس. جی تو اس میں تصویروں سے اس کے ڈیزاسٹر کا میگنیٹیوڈ سمجھ آتا ہے, جی اور جو ٹیکسٹ ہے اس سے سمجھ آتا ہے کہ اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کیا. جی سر.